سوال: طہارت کسے کہتے ہیں؟ جواب: طہارت کا مطلب ہے جسم اور روح کی پاکیزگی، جو کہ عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ سوال: وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب: وضو میں چہرے، ہاتھوں، بازوؤں، سر اور پاؤں کو مخصوص طریقے سے دھونا شامل ہے۔ سوال: جنابت کیا ہے؟ جواب: جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان کے جسم پر جنسی تعلق یا احتلام کی وجہ سے ناپاکی آ جائے۔ سوال: غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب: غسل میں پورے جسم کو پانی سے دھونا شامل ہے، اور یہ جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں ضروری ہے۔ سوال: حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، حیض کی حالت میں عورت پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا وضو کرنے کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر وضو توڑنے والی چیزیں ہوں، جیسے کہ گزرنا، نیند آنا، پیشاب وغیرہ، تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ سوال: طہارت کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: طہارت روحانی صفائی کے ساتھ ساتھ عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، اور یہ انسان کی اندرونی اور بیرونی صفائی کو بڑھاتی ہے۔ سوال: طہارت کے بغیر کون سی عبادات نہیں کی جا سکتی؟ جواب: نماز، قرآن کی تلاوت اور طواف کے لیے طہارت ضروری ہے۔ سوال: طہارت کی اقسام کیا ہے؟ جواب: طہارت کی 2 اقسام ہیں، چھوٹی طہارت وضو، بڑی طہارت غسل۔ سوال: وضو کے ارکان کیا ہے؟ جواب: وضو کے ارکان میں چہرہ دھونا، ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا شامل ہے۔ سوال: وضو میں کس چیز کا استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ جواب: وضو میں ناپاک چیزوں، جیسے کہ گندگی یا شراب، کے قریب جانے سے بچنا چاہیے۔ سوال: وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ جواب: وضو توڑنے والی چیزوں میں پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، نیند آنا اور جنسی تعلق شامل ہے۔ سوال: کیا کسی نے وضو کرنے کے بعد کھانا کھایا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: نہیں، کھانا کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سوال: حیض اور نفاس کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ جواب: حیض اور نفاس کے دوران نماز اور روزہ نہیں رکھا جاتا، اور ان ایام میں طہارت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال: طہارت کے بغیر قرآن کی تلاوت جائز ہے؟ جواب: نہیں، طہارت کے بغیر قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا طہارت کے بغیر کوئی اور عبادت کی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، دعا کرنا اور ذکر کرنا طہارت کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ سوال: کیا کسی بیماری کی حالت میں غسل کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر کسی بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے تو تیمم کرنا جائز ہے۔ سوال: تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ جواب: تیمم کرنے کے لیے مٹی یا ریت پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر مسح کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی نہیں ملتا یا استعمال کرنا مشکل ہو۔ سوال: وضو کرتے وقت پانی کا کیا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب: وضو کرتے وقت پانی کا ضیاع نہیں کرنا چاہیے اور اسے مناسب مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ سوال: کیا وضو کی نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے تاکہ یہ وضو عبادت کے لیے ہو۔ سوال: کیا وضو کرنے کے بعد پاؤں کو خشک کرنا ضروری ہے؟ جواب: وضو کے بعد پاؤں کو خشک کرنا ضروری نہیں، کیونکہ پانی خود بخود خشک ہو جائے گا۔ سوال: کیا کسی بھی وقت وضو کیا جا سکتا ہے؟
جواب: جی ہاں، کسی بھی وقت وضو کیا جا سکتا ہے جب بھی طہارت کی ضرورت محسوس ہو۔ سوال: حیض کے ایام میں عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: حیض کے ایام میں عورتوں کو نماز اور روزے سے معاف کیا گیا ہے اور انہیں مکمل طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا کسی بیماری کی وجہ سے وضو کرنا ممکن نہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر کسی بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرنا جائز ہے۔ سوال: وضو کے بعد دعا کرنا کیوں اہم ہے؟ جواب: وضو کے بعد دعا کرنا مستحب ہے کیونکہ یہ وقت دعا کے لیے خاص ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ سوال: کیا وضو کرتے وقت مسواک کرنا بہتر ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے اور اس سے دانتوں کی صفائی اور خوشبو میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا عورتیں غسل کے بغیر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: نہیں، عورتیں حیض یا نفاس کی حالت میں غسل کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ سوال: کیا وضو کے بعد جلدی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے؟ جواب: جی ہاں، وضو کے بعد جلدی نماز پڑھنا مستحب ہے تاکہ طہارت کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ سوال: کیا وضو کے بغیر قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا جائز ہے؟ جواب: کچھ علماء کے نزدیک قرآن کا کچھ حصہ یاد کرنا یا پڑھنا جائز ہے، لیکن تلاوت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ سوال: وضو کرتے وقت انگلیوں کے درمیان پانی پہنچانا کیوں ضروری ہے؟ جواب: انگلیوں کے درمیان پانی پہنچانا ضروری ہے تاکہ جسم کے ہر حصے کی صفائی یقینی بن سکے۔